السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے بعض مخلوقات میں سے بعض کو ایک دوسرے پر فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے۔ جس طریقے سے بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر اور بعض مہینے کو دوسرے مہینوں پر، اور انہی مہینوں میں سے جس مہینے کو اللہ رب العالمین نے دوسرے مہینوں پر فوقیت، فضیلت اور برتری عطا کی ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، جسے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک امتیازی خصوصیت عطا کی ہے اور اسے گوناگوں خصوصیات سے نوازا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس مہینے کے تعلق سے ایک مقام، ایک مرتبہ اور اس کی عظمت پیدا ہو، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر نیک اعمال انجام دیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بابرکت مہینہ جسے اللہ رب العالمین نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے، آپ اندازہ کریں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کی فضیلت کے لیے قرآن کا نزول یہی کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں اللہ رب العالمین انہیں قید کر دیتا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی بابرکت رات ہے جو شب قدر کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، مکمل ایک سورت نازل کی ہے، جس کے اندر اس رات کی فضیلت کے تعلق سے بیان فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر جو قیام ہے، انسان جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اللہ رب العالمین اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی بابرکت مہینے کے اندر اعتکاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنی آخری عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، لہذا اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے میرے محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جود کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، فیاضی کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ایام میں بھی بہت زیادہ سخی اور فیاض رہتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ کی سخاوت کے تعلق سے یہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ ایک تیز تند ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ لہذا یہ سخاوت کا مہینہ ہے، فیاضی کا مہینہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرے۔ اسی طریقے سے قرآن کے مراجعہ کا، دورے کا یہ مہینہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے
پہلی ہی رات میں ایک منادی آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو، اے بھلائی کرنے والے، اے بھلائی کے اندر سبقت کرنے والے آگے بڑھو، اور اے برائی کے طلبگار، اے برائی کرنے والے تم ہٹ جاؤ، اپنی برائی سے باز آ جاؤ، اپنی برائی سے رک جاؤ۔ وَلِلَّهِ وَتَقَى مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین ہر رات میں اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ سب سے بڑا فضل ہے، لہذا یہ بابرکت مہینہ ہمارے اوپر آ گیا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی عظمت کو جانیں، اس مہینے کے مقام اور مرتبے کو جانیں، اور اس مہینے کے اندر ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، اور یہی مقصود ہے میرے محترم بھائیوں۔ اسی لیے جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ کہا تھا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا پائے، وہ اس کے ناک خاک آلود ہو، تباہ اور برباد ہو۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ مہینہ خیر وجود کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، اور اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ، لہذا ہمیں اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس نیکیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ سبقت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔